الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 17، صف بندی۔ جماعت کا بیان چل رہا تھا، تو جب نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جماعت کے لیے صف بندی بھی کی جاتی ہے اور صفیں بھی درست کی جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک اس کا اہم جز ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ صف بندی کیسے کرنی ہے، صفیں کیسے سیدھی کرنی ہے۔ وقت ہونے پر امام مسجد میں داخل ہو تو مؤذن اقامت شروع کر سکتا ہے۔ عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاذا خرج اقام الصلاة حين يراه، رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا مسجد میں نہ نکل آتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت نہیں کہتے تھے۔ جب آپ نکل آتے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھتے تب اقامت شروع کرتے۔ ٹھیک ہے، تو اگر امام مسجد میں داخل ہو جائے تو پھر مؤذن اقامت شروع کر سکتا ہے۔ اقامت شروع ہونے پر مقتدی کھڑے ہو جائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان الصلاۃ كانت تقام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیأخذ الناس مصافهم قبل ان يقوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقامہ، مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نماز کے لیے اقامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں قدم رکھنے پر شروع کی جاتی تھی، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جگہ پہنچنے سے پہلے صفیں بنا لیتے تھے۔ عن ابن شہاب ان الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله اکبر يقومون الى الصلاة فلا يأتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف، رواہ عبد الرزاق۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جس وقت مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکلتا دیکھ کر اقامت شروع کرتا اور اقامت کا پہلا کلمہ اللہ اکبر کہتا تھا تو صحابہ اسی وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور صفیں بنانے لگتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہنچتے بھی نہ تھے کہ صفیں درست ہو جاتی تھیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جیسے ہی اقامت شروع ہو لوگوں کو اور نمازیوں کو صفیں درست کرنی شروع کر دینی چاہیے۔ کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو مقتدی قد قامت الصلاۃ کہنے تک کھڑا ہو جائے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یقوم اذا قال المؤذن قد قامت الصلاۃ، رواہ ابن المنذر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ کبھی کسی وجہ سے انہیں اٹھنے میں دیر ہو جاتی تھی تو مؤذن جب قد قامت الصلاۃ کہتا تو کھڑے ہو جاتے تھے، اس سے زیادہ تاخیر نہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ جب کہا جائے تو پھر کھڑے ہوں، جب تک قد قامت الصلاۃ کا لفظ جو اقامت کہنے والا ہے مؤذن ہے وہ نہ کہے تب تک بیٹھے رہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ پیچھے دو حدیثیں گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جیسے اقامت شروع ہوتی صفیں بنانا شروع کر دیتے تھے، تو یہ قد قامت الصلاۃ کے لفظ سے اٹھنے کے جو بارے میں حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو تاخیر ہو جائے تو اٹھنے کی آخری حد یہ ہے۔ اگر امام مسجد سے باہر ہو اور مؤذن اقامت شروع کر دے تو مقتدی امام کے داخل ہونے تک بیٹھے رہیں۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی قد خرجت، رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غلط فہمی سے یہ سمجھ کر کہ میں نکل ہی رہا ہوں حالانکہ میں ابھی نہیں نکلا اقامت کہی جانے لگے تو تمہارے قیام کا دار و مدار میرے مسجد کے اندر ہونے پر ہے، اقامت پر نہیں، لہذا تم کھڑے نہ ہو یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو کہ میں اپنے گھر سے مسجد میں نکل آیا ہوں۔ یعنی اگر مؤذن کو یہ لگے کہ امام جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور وہ اقامت شروع کر دے تو
اس غلط فہمی کی وجہ سے مقتدیوں کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ جب تک امام مسجد کے اندر داخل نہ ہو مقتدی بیٹھے رہیں۔ صفوں کو سیدھا کرنے کا اہتمام۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداه حتى رأى إنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم رواہ مسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور کسی کو کہہ کر بھی ہماری صفیں اس حد تک سیدھی کرتے تھے کہ گویا ان کے ذریعہ سے تیر کی لکڑیوں کو سیدھا کیا جاتا ہے، اور تیر اسی وقت کارآمد ہوتا ہے جب اس کی لکڑی بالکل سیدھی ہو، اس میں ذرا سا بھی ٹیڑھ نہ ہو۔ اور آپ ہماری صفیں سیدھی کراتے رہے یہاں تک کہ آپ کو خیال ہوا کہ اب ہم نے آپ سے صفیں سیدھی کرنے کی بات خوب اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اور ہم خود صفیں درست کرنے کا اہتمام کر لیں گے۔ تب آپ نے اپنا اہتمام چھوڑا۔ پھر ایک دن آپ نماز کے لیے نکلے اور اپنے مصلی پر کھڑے ہوئے، تکبیر کہنے ہی لگے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم اپنی صفوں کو خوب سیدھا کیا کرو، ورنہ پاداش میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان مخالفت پیدا کر دیں گے اور اس طرح تم آپس کے اتفاق سے محروم ہو جاؤ گے۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح مناکبنا فی الصلاة ويقول استووا رواہ مسلم۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جماعت سے کرانے کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھ ہمارے کندھوں پر رکھتے تاکہ ہم آگے پیچھے نہ ہوں، اور فرماتے صفوں میں سیدھے ہو جاؤ۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول عن يمینه اعتدلوا سووا صفوفکم وعن يساره اعتدلوا سووا صفوفکم رواہ ابو داود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت سے نماز پڑھاتے تو تکبیر کہنے سے پہلے اپنی دائیں طرف کو رخ کر کے فرماتے، اے لوگو سیدھے ہو جاؤ اور اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، اور اپنی بائیں طرف بھی فرماتے کہ اے لوگو سیدھے ہو جاؤ اور اپنی صفیں سیدھی کر لو۔ صف میں مل مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رصوا صفوفکم وقاربوا بینها وحاذوا بالاعناق فوالذی نفسی بیدہ انی لأری الشیطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف رواہ ابو داود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو جوڑ کر رکھو اور مل مل کر کھڑے ہو، اور صفیں بھی قریب قریب بناؤ کہ بیچ میں اور صف بننے کی گنجائش نہ ہو، اور ہو سکے تو ایک سطح پر کھڑے ہو تاکہ گردنوں کو مقابل رکھو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ صف کے درمیان خلل یعنی خالی جگہوں سے داخل ہوتا ہے، گویا کہ وہ چھوٹے قد والی سیاہ بکری کا بچہ ہے جو چھوٹے چھوٹے خلل میں سے پار ہو جاتا ہے۔ مسلمان مل کر اجتماعی طور سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کھڑے ہوں اور اپنی لاپرواہی سے اس مجلس میں شیطان کو راہ پانے کا موقع دیں، غیر مناسب حرکت ہے، خاص کر جب شیطان نے لوگوں کی نماز خراب کرنے کی کوشش ہی کرنی ہے۔ مل کر کھڑے ہونے میں کندھوں کو ملائیں اور گھٹنوں اور ٹخنوں کو ایک ساتھ ایک سیدھ میں رکھیں۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس بوجہہ فقال اقیموا صفوفکم ثلاثا قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه رواہ ابو داود۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کر لو،
حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہر شخص اپنا کندھا اپنے ساتھ والے کے کندھے کے ساتھ اور اپنا گھٹنا اس کے گھٹنے کے ساتھ اور اپنا ٹخنا اس کے ٹخنے کے ساتھ ملائے ہوئے ہے۔ فائدہ، مل کر کھڑے ہونے میں یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص اپنے گھٹنے اور ٹخنے دونوں ہی ساتھ والے شخص کے گھٹنے اور ٹخنے کے ساتھ ملا سکے۔ ٹخنے ملائیں تو گھٹنوں کے درمیان فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن گھٹنوں کے درمیان خلل اور فاصلہ کو کل عدم سمجھا گیا، اور شیطان چونکہ اس خلل میں سے داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے حدیث میں سید میں رکھنے کو ملانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ٹخنوں کو ملانا بھی در حقیقت سید میں رکھنے سے تعبیر ہے، اور ٹخنوں کے درمیان خلل اور فاصلہ کو بھی کل عدم سمجھا گیا ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ جب آدمی کسی بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو دونوں پاؤں کے درمیان معتدل فاصلہ رکھتا ہے، جو کہ چند انگلیوں کی چوڑائی کا ہوتا ہے، اور اس کو ادب سمجھا جاتا ہے، جبکہ پاؤں پھیلا کر کھڑے ہونے کو ادب کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ اب آدمی جب تنہا نماز پڑھے تو ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ پاؤں کے درمیان چند انگلیوں کا فاصلہ رکھے، لیکن جب با جماعت نماز پڑھے تو ادب کی اس حیت کو ترک کر کے بے ادبی کی حیت کو اختیار کرے، یہ نامناسب بات ہے۔ حالانکہ نماز کی تو ساری حیت ادب کی ہے، لہذا حدیث میں گھٹنے اور ٹخنے ملانے سے مراد ان کو سید میں رکھنا ہے، البتہ کندھوں کو واقعتاً ملانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بعض حضرات کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹخنے سے ٹخنا ملاتے ہیں۔ اب حدیث میں تو یہ ہے کہ گھٹنا بھی ملانا ہے، ٹخنا بھی ملانا ہے، اور کندھا بھی ملانا ہے، تینوں چیزیں ملانی ہے۔ تو کندھا ملانا تو ممکن ہے، اسی طرح ٹخنا ملانا بھی ممکن ہے، لیکن گھٹنے ملانا ممکن نہیں ہے، درمیان میں فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ در حقیقت حدیث میں گھٹنے ملانا مراد نہیں، بلکہ سید میں رکھنا، یعنی جو لائن ہے اس پر سب کے پاؤں بھی برابر ہوں، سب کے گھٹنے بھی برابر ہوں، سب کے کندھے بھی برابر ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جو صف کی لائن ہے کوئی اس سے پیچھے جا رہا ہے، کوئی اس سے آگے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سید میں کھڑا ہونا مراد ہے، البتہ کندھے جو ہے وہ حقیقی طور پر ملانا مراد ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی بتا دی کہ ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اعتدال کی حالت میں کھڑا ہو، اگر کوئی اپنی ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑا ہوتا ہے تو یہ ایک بے ادبی کی عادت سمجھی جاتی ہے، بے ادبی کی حیت اور کیفیت سمجھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب سے کھڑے ہونا چاہیے، پہلے اگلی صفوں کو پورا کرنا چاہیے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، رواہ ابو داود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اگلی صف کو مکمل کرو، پھر اس کے بعد والی کو مکمل کرو، اور پھر اس کے بعد والی کو، اور جو کوئی کمی ہو تو وہ آخری صف میں ہونی چاہیے۔ امام کو صف کے وسط کے مقابل کھڑے ہونا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توسط الامامہ، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے امام کو بیچ میں رکھو اور اس کے پیچھے دائیں بائیں برابر کی مسافت میں کھڑے ہو۔ صف بندی میں سب سے آگے مرد ہوں، پھر لڑکے، پھر عورتیں، یعنی صف بندی کی ترتیب یہ ہو، جماعت ہو رہی ہے تو اگر اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں جو نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، تو پہلے مردوں کی صف بنے، جب مردوں کی صفیں مکمل ہو جائیں پھر لڑکوں کی صف، پھر جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر عورتوں کی صف۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال الا احدثکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقام الصلاۃ وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تفصیل نہ بیان کروں؟ لوگوں نے کہا ضرور بیان کیجئے، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اقامت کہنے کا حکم دیا اور مردوں کی صف بنائی اور مردوں کے پیچھے لڑکوں کی صف بنائی، پھر ان سب کو نماز پڑھائی۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت انا ویتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ام سلیم خلفنا، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے،
تو نماز پڑھائی جس میں میں نے اور ہمارے گھر میں موجود ایک یتیم یعنی ضمیرہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، یعنی ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ صرف ایک مقتدی ہو تو وہ امام کے ساتھ اس کے دائیں جانب کھڑا ہو، ٹھیک ہے، امام سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، صف میں پیچھے جیسے صف بندی کر کے کھڑے ہوتے ہیں وہاں نہیں کھڑا ہوگا۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی فجئت حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی آ گیا اور آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھما کر مجھے اپنے داہنے ہاتھ پر کھڑا کر دیا۔ پھر اتنی دیر میں جبار بن صخر بھی آ گئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں ہاتھ پر کھڑے ہوئے تو آپ نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑے اور ہمیں پیچھے کیا یہاں تک کہ ہمیں اپنے پیچھے کھڑا کر دیا۔ جب دو ہو جائیں تو پھر جو پہلے ایک مقتدی کھڑا ہوا تھا وہ بعد میں آنے والا پہلے مقتدی کو بھی ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے کر لے اور دونوں پیچھے صف بنا لے۔ جماعت میں عورت اگر مرد کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور مرد اس کو پیچھے جانے کا نہ کہے تو مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عن ابی معمر عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اخروہن من حیث اخرہن اللہ، رواہ عبد الرزاق۔ ابو معمر رحمہ اللہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورتوں کو جہاں اللہ نے پیچھے رکھا ہے وہیں تم ان کو پیچھے رکھو، یعنی نماز میں عورتوں کو مردوں کے پیچھے کھڑا کرو۔ فائدہ: مردوں اور عورتوں کے درمیان ترتیب واجب ہے اور ضروری ہے، یعنی صف بندی میں کہ عورتیں مردوں سے پیچھے کھڑی ہوں، اور اس کے لیے مردوں کو حکم ہے کہ وہ عورتوں کو پیچھے کریں۔ اگر کوئی مرد ایسا نہ کرے، یعنی نہ تو نماز شروع کرنے سے پہلے عورت کو پیچھے جانے کا کہے اور اگر وہ نماز شروع کرنے کے بعد ساتھ آ کر کھڑی ہوئی تو نہ ہی اس کو پیچھے ہونے کا اشارہ کرے، تو مرد واجب کے ترک کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور جلیل القدر تابعی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا اس کا یہ اثر یہ فرماتے ہیں اذا صلت المرأة الى جانب الرجل وكان في صلاة واحدة فسدت صلاته، کتاب الآثار لمحمد، یعنی جب عورت مرد کی جانب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور دونوں کی نماز ایک ہی ہو تو مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ یہ اثر ایسا نہیں ہے کہ جو محض عقل و قیاس سے معلوم ہو سکے، اس لیے محدثین کے ضابطہ کے مطابق یہ بات متعین ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی حدیث کا یہی مطلب نقل ہوا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد تھے۔ تو بہرحال جب جماعت ہو رہی ہو اور ایک ہی امام کے پیچھے مرد و عورت نماز پڑھ رہے ہوں اور عورت آ کے مرد کے ساتھ بالکل برابر میں کھڑی ہو جائے تو مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں جو آپ مسائل بہشتی زیور میں جماعت کے بیان میں پڑھ لیں گے کہ اس کو کہتے ہیں مسئلہ محاذات، عورت مرد کے برابر کھڑی ہو جائے جماعت کی نماز میں تو پھر کب مرد کی نماز فاسد ہوتی ہے۔ تو یہ جماعت کا مسئلہ ہے، اگر عام طور پہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہو، مرد بھی پڑھ رہا ہو، عورت برابر آ کے کھڑی ہو جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرد کی نماز فاسد نہیں ہوتی، یہ جماعت کا مسئلہ ہے۔ اگر مرد و عورت کے درمیان کوئی پردہ وغیرہ حائل ہو تو جائز ہے۔ عن الحارث بن معاویہ انه قدم المدینہ فسأل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال ربما كنت انا والمرأة في بناء ضيق فتحضر الصلاة فإن صليت انا وهي كانت بحدائي فإن صلت خلفي خرجت من البناء قال تستر بينك وبينها ثوب ثم تصلي بحذائك ان شئت، رواه احمد۔ حارث بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بسا اوقات میں اور میری بیوی چھوٹی سی کوٹھری میں ہوتے ہیں اور نماز کا وقت آ جاتا ہے، اگر میں اور وہ جماعت سے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو وہ میرے محاذات میں ہوتی ہے، یعنی برابر میں ہوتی ہے، اور اگر وہ میرے پیچھے نماز پڑھے تو کوٹھری کے تنگ ہونے کی وجہ سے اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ اپنے اور اس کے درمیان کوئی کپڑا ڈال لو، پھر اگر تم چاہو تو وہ تمہارے محاذی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے۔ درمیان میں کوئی پردہ ہو تو پھر عورت کے برابر کھڑے ہونے میں مسئلہ نہیں۔ صف کے دائیں حصہ میں کھڑے ہونے کی فضیلت۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں دائیں صف والوں کے لیے، بشرطے کہ بائیں طرف کا حصہ خالی نہ رہا ہو اور اگر نمازی کم ہو اور مجبوراً بائیں طرف کی جگہ پر کرنے کے لیے اس طرف کھڑا ہو تو اس صورت میں یہ حدیث میں مذکور فضیلت کا مستحق رہے گا۔ ٹھیک ہے، اگر نمازی کم ہو اور مجبوراً دائیں طرف کی صف پر کرنے کے لیے بندہ بائیں طرف کھڑا ہو جائے تو پھر بھی ثواب ملے گا، اور دائیں طرف جگہ ہوتے ہوئے بائیں طرف کھڑے ہوں گے تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمر جانب المسجد الایسر لقلت اہلہ فلہ اجران۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے نمازیوں کے کم ہونے کے وقت جس نے بائیں جانب کو آباد رکھا تو اس کو دگنا اجر ملے گا، ایک تو صف میں کھڑے ہونے کا اصل اجر، دوسرا دائیں جانب کھڑے ہونے کی رغبت کا۔ کشادگی ہوتے ہوئے ستونوں کے درمیان صف بنانا مکروہ ہے۔ عن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ قال كنا ننهى ان نصف بین السواری علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونطرد عنها طردا، رواہ ابن ماجہ۔ معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں ستونوں کے درمیان صف بنانے سے منع کیا جاتا تھا اور اس سے ہٹا دیا جاتا تھا، کیونکہ ستونوں کی وجہ سے صف ٹوٹ جاتی ہے جبکہ صف کا سیدھا اور متصل ہونا مطلوب ہے۔ عن عبد الحمید بن محمود قال صلینا خلف امیر من الامراء فاسترنا الناس فصلینا بین الساریتین واللفظ للحاکم فتأخر انس فلما صلینا قال انس بن مالک كنا نتقی هذا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الحمید بن محمود رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک امیر کے پیچھے نماز پڑھی تو لوگوں کے ہجوم نے ہمیں مجبور کر دیا اور ہم نے دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے لیکن وہ ستونوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ جب ہم نماز پڑھ چکے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس بات سے یعنی ستونوں کے درمیان صف بنانے سے بچتے تھے۔ فائدہ، مذکورہ بالا کراہت اس وقت ہے جب مسجد میں گنجائش ہو، اگر ہجوم کی وجہ سے یا جگہ کی تنگی کی وجہ سے مجبوری ہو تو کراہت نہیں، یعنی ستونوں کے درمیان پھر صف بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح تنہا نماز پڑھنے والا ستونوں کے درمیان کھڑا ہو تو جائز ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیت واسامہ بن زید وعثمان بن طلحہ وبلال فاطال ثم خرج وكنت اول الناس دخل على اسره فسالت بلالا اين صلى فقال بين العمودين المقدمین، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ اور بلال رضی اللہ عنہم بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ خاصی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے باہر نکلنے کے بعد لوگوں میں سب سے پہلے میں بیت اللہ میں داخل ہوا اور میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگلے دو ستونوں کے درمیان۔ جی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔